بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلی کل والی آیتیں پڑھی تھیں اس میں جو وارث بنائے گئے کتاب کے اور ان میں کچھ جو حق مار گئے اور کچھ میانہ رو تھے اور کچھ وہ سبقت لے گئے نیکیوں میں، جہاں پر سبقت لے جانے کی بات آئی تو پھر وہاں پر جنتیوں کی بات آئی، انہی سے ہی لنک کرتی ہوئے، جس پر بڑی خوبصورت باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو داخلہ دیں گے ہمیشگی کا، اور موتی اور ہیرے اور موتی اور سونے کی باتیں ہوئیں، ریشم کے لباس کی بات ہوئی، انہوں نے تمام کریڈٹ اللہ کو دیا۔ یہ پڑھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں کفر کرنے والوں کی طرف، آیت نمبر 36 سے، جہاں نیکوکاروں کا بڑا خوبصورت بدلہ بتایا گیا، وہاں پر گناہگاروں کے بارے میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے بھی کفر کیا تو یقیناً آیتوں کا عمل سے جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے نار جہنم ہے، لا یقضی علیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا، نہیں کمپلیٹ ہوگا ان پر کوئی ایسی بات کہ فیموتوا، کہ وہ مر جائیں پوری طرح سے۔ یعنی یہ تو قرآن نے ویسے بھی اس بات کو بار بار ڈسکس کیا کہ نہ زندہ رہیں گے نہ مردہ ہوں گے، یعنی ایک بڑی ہی کرب کی کیفیت ہے۔ ولا یخفف، اور ایون خفیف بھی نہیں کیا جائے گا، کم بھی نہیں کیا جائے گا، عنہم من عذابہا، ان سے اس جہنم کے عذاب کو اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں۔ کل کفور، یہاں پر مجھ کو اور آپ کو جب ہم اپنا سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میں اس میں تو نہیں، اور یقیناً یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کہیں میں اس میں تو نہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کفور لفظ ہمارے لیے بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ یہ جزا تھی ناقدروں کی۔ اب ناقدروں میں ہم لے جاتے ہیں کہ جس کے کھانا اچھا نہیں لگتا، جسے کوئی کپڑے اچھے نہیں لگتے، جسے اپنی شکل بھی اچھی نہیں لگتی، جو ہر وقت کمپلیننگ۔ ایک لوگوں کے نزدیک کفور وہ ہوتا ہے ناقدرہ، کافر، کفر کرنے والا، اور ایک کفور جو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے سمجھنے کے لیے، کہ جب ہم صحیح وقت پر اٹھتے نہیں ہیں تو ہم نے صحیح وقت پر بات نہیں کی، ہمیں جو پلیٹ فارم ملا وہاں ہم نے صحیح بولا نہیں، ہم نے اپنی تندرستی کے دنوں میں جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، ہم جب پیسہ رکھتے تھے، ہم جب علم رکھتے تھے، ہم جب زبان رکھتے تھے، تو رائٹ ٹائم رائٹ کام کو نہ کرنا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کفر، ناقدری، یعنی میں نے اس کو یوں لیا کہ جو بھی انسان کو اللہ نے عطا فرمایا اس کو جب وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر استعمال کر لے گا تو وہ بڑا قدردان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی زندگی کی قدر کرو کہ اس میں شرک کا ایلیمنٹ آپ کی زندگی میں نہ ہو، اور اس شرک کے ایلیمنٹ کو جاننے کے لیے آپ کو زندگی وقف کرنی پڑے گی، اور ہمیشہ کان کھلے رکھنے پڑیں گے کہ کہیں کوئی ایسپیکٹ پر میں اور آپ بھی کوئی شرکیہ حرکت یا شرکیہ کلمات یا شرک تو نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی ہمیں اتنا زیادہ اپنے گھر میں ہنستے ہوئے غمزدہ وقت پر جب بھی کوئی کسی کے منہ سے نکلے تو ہمیں کہنا ہے کہ اس میں کچھ شرکیہ ایلیمنٹ نہیں ہے، تو اس کو ڈسکس انشاءاللہ ہم صدا کریں گے، نہیں تو پھر ہم ناقدرے کہلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب جہنمیوں کا حال کیا ہوگا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ وہاں پر بس چلانا، چیخنا، دھاڑنا ہوگا اس میں، اور وہ کیا کہیں گے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کلیئر، اور اللہ تو جو بات بتاتے ہیں وہ بالکل حق کے ساتھ بتاتے ہیں، میں اور آپ تو پھر بڑا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل حق کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ سے فریاد کر کے کہیں گے کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دیجئے ہم کو، نعمل صالحا، اب جو ہم نے دیکھ لیا سماعت بصارت دل کا، ہم نے جو دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا تھا اب ہم نے دیکھ لیا، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھائی دے، جبکہ دوسرے معاملوں میں ان کو ان کی عقل بھی دکھائی نہیں دیتی، تب بھی عقل پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہیں صبح آنے والی صبح دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن یہ صبح آنے پر یقین رکھتے ہیں، انہیں کچا گوشت دکھائی نہیں دیتا کہ پھر کتنا لذت والا بنتا ہے، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب پکے گا تو لذت آ جائے گی۔
تو یہ آپ اور میں اپنے آپ سے اس کو میچ کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم عمل کریں گے، اور جو سورہ سجدہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ تعالیٰ اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، کیا کوئی پلٹنے کا ہے کوئی چانس؟ تو یہی تو ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا، یہی تو اللہ نے آپ سے چاہا تھا کہ آپ کو ایک پورے ایمان کے ساتھ وہ کتاب دی کہ آپ کوئی کمپلیکس کا شکار مت ہو۔ اہل کتاب کے پاس بھی یہی کتاب ہے۔ ایک تو ہم مر گئے ہیں کمپلیکس کے مارے کہ جی ان کا دین اچھا ہے، ہمارا دین تھوڑا سا بیکورڈ ہے، سارے دین ایک ہی تھے۔ اللہ کرے کہ اس کمپلیکس سے ہم باہر نکل آئیں، اس احساس کمتری سے کہ جی ان کا ذرا فاسٹ دین ہے اور ہمارا تھوڑا سا بیکورڈ ہے۔ ہم سب کا دین ایک تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمت آتی ہے کہ انہوں نے تو حرکت کی، غلطی کی، ہم انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ ایون ہمارے مسلمان بڑوں نے بھی بہت غلطیاں کی کہ ہم سب قرآن سے اتنے دور ہو گئے، تو اب ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ تو ادھر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ مجھ کو اور آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے۔ بات یہاں پر اصل جو ہماری بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو جلنے کے بعد یقین کریں، جو مرنے کے بعد ان کو یقین آئے جب قیامت میں اٹھایا جائے۔ تو ہم صرف اور صرف ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی ہی اس ایمان اور یقین کی کیٹیگری میں چلے جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ سے یہ نہ کہیں کہ ایک بار دنیا میں بھیج دیجئے، اللہ کرے کہ ہم کبھی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی اس لیے خواہش نہ کریں کہ ہم کو نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جگہ دے ہم اس میں وہاں پر خوش و خرم ہوں۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے کتنی پروڈکٹیو ہیں کہ کیا تم نے بھی یہی حرکت کرنی ہے؟ پھر تمہیں یقین آئے گا تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکالیے کہ ہم عمل کریں گے اب اچھے، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ وہ عمل کے جو تھے ہم عمل کرتے، یعنی دنیا میں۔ اللہ اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے۔ اب جناب آپ نے ایک بات کو بہت غور کرنا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھار کسی کی ایسی معافی پر کہ مجھے ایک بار معاف کر دو، اب میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا، تو ہم سب تھوڑا بہت اس کے لیے فیور کرتے ہیں کہ پلیز اس کو معاف کر دیجئے نا، یہ نہیں کرے گا، میں ذمہ داری لے رہی ہوں۔ لیکن یہاں پر کبھی آپ نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے پہلی بار بھی ہوش رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، قرآن کو الہامی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی جس نے نہیں سدھرا، یعنی ہماری طرف اشارے زیادہ ہیں کہ ہم جو بڑے قرآن والے ہیں اور ہم روز دوپہر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم رات کو بھی بیٹھ رہے ہیں، تو اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو آج بھی اللہ کی کتاب لے کے نہیں سدھرتا، وہ اسے اگر دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے وہ تب بھی نہیں سدھرے گا۔ یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ مجھے تو رائٹ ہی نہیں ہے یہ بولنے کا کہ جو آج نہیں سدھرا وہ چانس بھی اس کو دیا جائے تو وہ نہیں سدھرے گا۔ یہ اللہ ہی ہے جو اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہماری سائیکالوجی پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ اللہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جن کے پاس ہوش ہوتے ہوئے، کچھ کتاب ہوتے ہوئے ہم جیسے لوگ اگر ہم نہ سدھرے تو یہ ہم نے بعد میں بھی نہیں سدھرنا ہے۔ یہ اللہ نے بہت ہی اچھا اینالائز کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام آیتیں ہمارے لیے بڑی پروڈکٹیو ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں آج یہاں پر کہ اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے عمر دی تھی تم کو، ما یتذکر فیہ، جو کہ نصیحت پکڑتا وہ اس میں۔ جی ایک منٹ میں یہاں پاز کر رہی ہوں۔ جی سوری، ہاں جی، تو ہم ادھر بات یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے عمر دی تم کو یعنی دنیا میں، ما یتذکر فیہ۔ اس آیت سے بھی ہمیں آئیڈیا یہ ملتی ہے کہ پروردگار ہر ایک کو اتنی مدت ضرور دیں گے کہ وہ اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا تھا۔ من تذکر، دیکھیں اس کو جب ہم پورا اٹھائیں گے تو اولم نعمرکم، کیا نہیں ہم نے عمر دی تم کو،
کہ جو نصیحت حاصل کر سکتا تھا اس میں جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا. وجاءکم نذیر، اور آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے. ایک تو انبیاء کرام کی صورت میں، دوسرے ہم کو کوئی نہ کوئی ایسے ملاقات کر جاتے ہیں کہ یہ حجت اللہ کی ہم سب پہ پوری ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود تھی. بچپن سے ہم لوگوں نے آمین کی. ہم مسلمانوں کی تو کسی طرح بھی چھٹی نہیں ہو سکتی. ہم تو پوری طرح سے ریڈ ہینڈڈ پکڑے جا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ فرمائیں گے جہنمیوں سے کہ یہ ایکسکیوزز بالکل لیم ہوگی، بالکل فضول ہوگی. فذوقوا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو. فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ ظالم ان کو کہا گیا جو کفور تھے. تو یہ سیم تھنگ ہوتی ہے، تھن لائن ہوتی ہے. ہمارے ہاں بڑی عالمی جھاڑنے کے لیے کہ بڑے عالم فاضل ہیں، کہتے ہیں جی آپ ذرا کفور کا اور نصیر ظالم کا ڈفرنس بتائیے. بھائی خود ہی ڈفرنس دیکھتے رہو. ہمیں تو ساری چیزوں میں بہت ہی اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ جو کافر ہے وہی ظالم بھی ہے، جو ناقدرہ ہے وہ حق مارتا ہے، جبھی تو قدر اس کو کرنے آتی نہیں ہے. تو غور سے بات تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ میرے لیے کیا بات اس میں نظر آ رہی ہے کہ وقت کا فائدہ اٹھا لو، علم حاصل کر لو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی تائید مل جائے تو نور علی نور، تائید نہ ملے تو کوئی بات نہیں، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کی شان اب آپ آگے پڑھیے گا کہ بے شک اللہ عالم الغیب ہیں. اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف رکھتے ہیں آسمان اور زمینوں کی، کہ بے شک وہ علیم ہے. سینوں تک کی بات سے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو تم اپنے دل میں تو پروگرام کرو، پلان تو کرو. ہم روزہ 100% پر درست رکھتے ہیں. مطلب اتنی حیرت کی بات ہے کہ جو دیندار بھی نہیں ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا، وہ روزہ 100% پر بالکل پرفیکٹ رکھتا ہے، کھاتا بالکل نہیں ہے، چھپ کر بھی نہیں کھاتا ہے، اس کے سامنے بھی ساری نعمتیں ہوتی ہیں. تو اے اللہ ہمیں دوسرے معاملات میں بھی ایسے ہی 100% اچھا انسان بنا دیجئے. جبکہ 11 مہینے بعد رمضان آتی ہے، لیکن بہت ریئر، بہت ہی کم کوئی بھولے سے کھانا کھا لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے یا چکھ لیتا ہے. یعنی ہماری روٹین میں نہیں ہے، ہم یوز ٹو نہیں ہیں، اس کے باوجود روزہ ہمارے دماغ پر طاری ہے. سحری کی بھی وجہ سے، افطاری کی بھی وجہ سے، بھوک کی بھی وجہ سے، رمضان کا بھی دماغ پر ہمارے طاری ہے. رمضان رمضان رمضان، روزہ روزہ روزہ. مجال ہے جو ہم کچھ چیز چکھ لیں، کبھی کبھار کبھی زندگی میں کچھ ہوتا ہے. تو ہم دوسرے معاملات میں کیوں ایسے ہر معاملوں کو ایسے فور گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کر لیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا. اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اسی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سینوں والی بات کو بھی جانتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی جعلکم، وہ ذات پاک نے تمہیں بنایا ہے. تمہیں یعنی مجھ سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. آپ سوچیں آپ سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. وہ ذات پاک نے تم لوگوں کو بنایا خلیفہ زمین میں. یاد رکھیے گا خلیفۃ الارض ہیں ہم، خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں، زمین کے ہم خلیفہ ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور وہ صرف عالم کیٹیگری کا کوئی پروفیشنل بزنس نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ذمے لگا دیا گیا ہے کہ تم خلیفہ ہو زمین میں اور اللہ کے معاملات کو تم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. فمن کفرا، دیکھ لیجئے، جو ہاتھ روکے گا، جو اپنا کام نہیں کرے گا، جو کفر کرے گا، جو ناقدری کرے گا، فعلیہ کفرہ، اس کی ناقدری کا وبال اسی کی ذات پر ہے، اس کے کفر کا وبال اسی کی ذات پر ہے. یعنی اسپیشلی ہم عورتوں کو تو اللہ نے کلیئر رونے دھونے سے منع کر دیا ہے کہ بھائی یہ جو تم رونے دھونے شروع کر دیتی ہو نا کہ میں مجبور ہوں میں کیا کرتی، تم اس خول سے باہر نکل آؤ. وہ تو سب نکل جائیں گے، سیدھے سادے جنت جانے والے جنت چلے جائیں گے، اور ہم بے وقوف، ہماری کوئی عرضی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی بات ہماری قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم میں بھی اتنا ٹیلنٹ تھا،
ہم میں بھی اتنی ہمت تھی کہ ہم نے اللہ کی کتاب پڑھ کر عمل کرنا تھا، اور اللہ نے ہم سے روب کا وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان والوں پہ روب ڈالوں گا، لیکن ہم نے تو اپنے آپ کی کبھی شناخت ہی نہیں کی. ہم وہ بدنصیب خود اپنے آپ کو بنا بیٹھے کہ ہم نے اپنی حقیقت ہی نہیں جانی. تو اب اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. تو جو کفر کرے گا کسی کی وجہ سے، کسی کی بھی وجہ سے وہ کفر کرے گا، لیکن وبال اس کی اپنی ذات پر اترے گا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر. جو غلط کرتا ہے وہ کافر ہے، جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ کسی کی وجہ سے غلط اپلیکیشن لکھتی ہیں، آپ کسی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہو، آپ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے حرام کھاتے ہو، آپ کچھ بھی کرتے ہو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے. یہ ٹی وی پر ہم اور جو بھی کچھ میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اب تو ہماری بہت بڑی پکڑ ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی، وہاں آج ہماری نفس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت بڑا جہاد ہو گیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو ایک موبائل یا ایک ٹی وی کھلتے ہی ونڈوز جگہ جگہ سے کھلتی ہیں اور ہم جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا تو یہ تمام چیزوں میں، اور آج ہم اجمی ہیں، ہمیں عربی کو سمجھنا اور ہم علماؤں کے سامنے ڈھال بننا، آج ہمارے لیے یہ سب چیزیں ہیں چھوٹی موٹی. تھوڑی سی اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ہمت کرنے کی توفیق دی ہے، بس وہ کر لیتے ہیں. آگے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کرے جنت مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں بڑھاتا کافروں کا ان کا کفر ان کے رب کے پاس، مگر غضب کو بڑھاتا ہے. مطلب ہر طرح سے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھا دیا کہ کام کرنا پڑے گا، ایکسکیوزز دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. لا تعتذروا اليوم، اللہ نے کلیئر اپنا اعلان ہمیں کر کے بتا دیا کہ نو ایکسکیوزز ٹوڈے. کوئی آج کے دن یعنی قیامت کے دن تم نے کیوں نہیں کیا، تمہارے اندر اتنی طاقت تھی تو اس لیے نہیں مزید کرتا، مگر اللہ کے غصے کو مزید کرتا ہے کفر کرنے والوں کا. ولا یزید الکافرین، دوبارہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات پلٹ کر آ رہی ہے، اور نہیں مزید کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر الا خسارا، مگر خود ہی وہ بندہ لوزر ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے، چاہے ڈر کے، چاہے غفلت میں، چاہے انوسنٹ ہو کر. زہر چاہے بھول کے پیو، جان کے پیو، اثر تو کرے گا. اسی طرح کفر کسی بھی وجہ سے کرو، آپ بہت پیچھے چلے جاؤ گے اللہ کی ملاقات سے، اور جو اتنا پیارا دن ہے وہ ہمارے لیے کالے چہروں والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرما دے. ابھی بھی اتنی موتیں دیکھ کر ہمیں عقل نہیں آتی کہ جوان سے جوان مر جاتا ہے، لیکن اللہ اس کی یاد 2 سے 3 دن میں بھلا دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، نہیں تو ہم تو مر جاتے یاد کر کر کے سب کو. تو یہ اللہ آپ کو اور مجھ کو کیا کچھ نہیں دکھا رہے ہیں کہ اپنی پریزنٹیشن دے کے تم کو جانا ہے. ہوش میں رہو، خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو، اچھے سارے اپنے تہذیب میں رہ کر آپ اس لائف کو انجوائے کرو، لیکن کام ساتھ ساتھ میں آپ کو کرنا پڑے گا. اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ وہی کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا رائے ہے تمہاری، یعنی لوگوں سے پوچھئے اے نبی کہ کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کے بارے میں تم کیا دیکھتے ہو، کیا کچھ سوچتے ہو، کہ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ اللہ تو کرنا ہم سب کی اور پرانے لوگوں کی عادت ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے لیے تو ہم سب ہاں ہاں کرتے ہیں، لیکن ایسوسیٹ کرنا اللہ کو کتنا ناگوار گزرتا ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کی ذات میں ایسوسیٹ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی بات میں باتیں ملاتا ہے. ہم مسلمان ادھر پکڑے جائیں گے شرک میں، اور سب اللہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے. اور آپ یہ بات تو بتائیے کہ اگر آپ کی بات میں کوئی 2 بات ملا کر بات کر دے تو آپ کا اخلاق تتر بتر ہو جاتا ہے.
ہم لوگ جب اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، اخلاق کے دعوے کرتے ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم بڑے مہذب انداز میں ہماری زبان چلے، لیکن کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا کہ کسی نے آپ پر 2 باتیں زیادہ کی، تو ایک دم سے میں نے ان بڑے بڑے اخلاق والوں کو دیکھا کہ اس وقت وہ پھٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوری، معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ 2 لفظ نہیں کہے ہیں، اور اگر میں نے کہے ہیں تو آپ قرآن اٹھائیے. یعنی اتنا وہ انسان جو قرآن اٹھانے کا نہ قائل ہے، نہ کہتا ہے قرآن اٹھانا چاہیے، لیکن جب وہ دیکھتی ہوں میں ایسے لوگوں کو کہ جب ان پر 2 بات زیادہ بتا دو نا کہ آپ نے مجھے یہ بھی بولا اور آپ نے مجھے کہا دھکے دے کر نکالوں گا، وہ کہا غضب خدا کی، کیا بات کر رہے ہو، مجھ پر تم زیادہ بات کر رہے ہو، میں نے ایسا کہاں ہے، خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں نے ایسے 2 بات جو تم میرے لیے لگا رہے ہو. یعنی انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ بات کرتے ہوئے کسی پہ 2 بات زیادہ کر دیں. وہ کہتا ہے یہ میں نہیں برداشت کروں گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے غصے کا کیا حال ہوتا ہوگا جب میں اور آپ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ رسول پہ اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ. یہ اللہ کی بس رحمت ہے کہ ہم پر اللہ نے عذاب نہیں اتارا ہے. اور اسپیشلی مسجدوں میں منبر پر بیٹھ کر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ہم پر عذاب نہیں اتارتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو کہلوایا گیا کہ تم ذرا ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، اگر کوئی میرے ساتھ ہے تو اس کا کچھ تخلیق کرنا ضروری ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ اگر نبی شفاعت کر سکتے ہیں تو نبی کو سدا زندہ رہنا چاہیے تھا، اور نبی کے لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہر نفس پر نگران ہے. بھائی دیکھو، آپ کو ناراضگی ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ جی نبی بھی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء اپنی دعا میں کہتے ہیں یا اللہ نبی کی شفاعت نصیب ہو، یا اللہ حوض کوثر پر پانی پینا نصیب ہو. میں کہتی ہوں یہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں غلط بیانی کر رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کفر کر رہی ہے، منکر ہے. تو بھائی جو شفاعت کرے گا اس کا نگہبان ہونا ضروری ہے، اس کا 24 آورز آپ پر مسلط ہونا ضروری ہے، وہی شفاعت کر سکتا ہے. تو اللہ نے بھی یہاں اپنے نبی سے کہا کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو نا، ان کی کچھ تخلیق تو مجھے بتا دو، ان کا کریشن تو مجھے بتا دو. یعنی ان کو عقل پر بلایا جا رہا ہے کہ جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کیا کچھ انہوں نے تخلیق کیا ہے زمین میں سے. ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا زمین سے. ام لہم شرکن فی السماوات، کون سی پارٹنرشپ ہے ان کی آسمانوں میں؟ کچھ تو بتا دو، کچھ تو بتا دو، کون سی پارٹنرشپ ہے، کون سی شراکت داری ہے، کون سے ایسے 36 کام میں سے 6 انہوں نے لیا ہے اور 30 اللہ نے لیے ہیں. کچھ تو بتا دو نا، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو جناب ادھر ایک اور چیز اللہ فرماتے ہیں، ام آتیناہم کتابا، چلو یہ بتا دو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی، ٹیکسٹ دیا. ان ٹیکسٹ آپ کے پاس کچھ لکھی ہوئی چیز ہے، فہم علی بینۃ منہ، پس وہ دلیل پر ہوں اس لکھی ہوئی چیز سے. ہمارے یہاں ساستہ لا کے پیش کر دیں گے. ہمارے یہاں ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے پاس دلیل ہے، کہا ہاں میں تم کو بخاری کھول کر اور فلاں نمبر کی حدیث بتاؤں گا. میں نے کہا بخاری کو ہم تو نہیں مانتے. او اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ کہہ کر میرے کفر پر لا الہ الا اللہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے. میں حیران کھڑی ہوں کہ بھائی میں نے تمہیں کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کی دلیل نہیں مانگتی، تم مجھے کہہ رہے ہو یہ بخاری کے اس پیج پر یہ لکھا ہے. میں نے کہا یہ تو میرے لیے دین نہیں ہے. تو کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا اس وقت. تو آپ سوچئے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں، اور اب ہم کو کتنا زیادہ ہمت سے کام لینا پڑے گا. تو اللہ نے بھی بالکل کلیئر کہہ دیا کہ جب بھی تم کوئی بات کرتے ہو تو الہامی کتاب کی دلیل تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے،
اور اب تو کلیئر ہم کو اپنے لیے بتا دینا چاہیے جب ہم کسی کو ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میرے نزدیک وہ 6 کتابیں دین کے درجے کو نہیں پہنچتی ہیں، اگر آپ اس کے دلائل لے کر آئے ہیں تو پھر سوری، یہ پہچان آپ کراؤ گے، اللہ نے چاہا تو یہ لوگوں تک بات پہنچے گی۔ جب بھی کسی چیز کا پریشر دبانا پڑتا ہے تو اس کو بار بار بولنا پڑتا ہے، بار بار بولنا پڑتا ہے، تو تب جا کر اس کے پریشر میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی انٹیکسٹ ہے کہ جو دلیل پر تم اس کے قائم ہو؟ بلکہ حال یہ ہے کہ ان یعد الظالمون، کہ نہیں وعدے کرتے ہیں ظالم ایک دوسرے سے مگر سارے دھوکے کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یوں بخشے جاؤ گے اور یوں شب قدر میں یوں پانی دودھ بن جائے گا اور یوں اللہ کے فرشتے اتر کر تمہارے اعمال نامے لکھ رہے ہوں گے، اور وہ کوئی ایک رات ہوگی یا 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، یہ کدھر لکھا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی قسمت لکھی ہوئی ہے؟ یہ آپ کی اس کتاب سے دماغ بن گیا۔ نہیں تو اگر آپ صرف سورہ قدر کو اور صرف آپ سورہ فرقان کو، جو ہم اس کے لیے دلیل دیتے ہیں دخان کو، اگر آپ اس کو بغیر کسی کتاب کے، مطلب 2 منٹ کے لیے، میں نہیں کہہ رہی بھائی پکڑنا ہے پکڑو، وہ کتابیں پکڑنی ہے پکڑو، میں تو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ 2 منٹ کے لیے آپ اپنے ذہن کو خالی کر کے اور ان دونوں آیتوں کو دیکھو، سورہ قدر اور سورہ دخان میں، تو آپ کو اللہ کے فیصلے یعنی آیت اترنے کا حکم مل رہا ہے کہ اللہ نے تم پر جو کتاب نازل کی، یہ رمضان میں نازل کی، اس میں تمام فیصلے ہوئے، اور یہ آیتیں تمہارے لیے رحمت بنیں گی، سلامتی بنی وہ رات کہ جو اس میں لکھا تھا اس سے تمہیں اللہ مل جاتا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ کتاب میں نے تمہیں دیا کہ تم کسی مفتیوں کے پیچھے نہ بھاگتے، کسی مولویوں کے پیچھے نہ بھاگتے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اتنے ٹریول نہیں کرنے پڑتے، تمہیں قرآن سے اللہ مل گئے، تم 1000 مہینوں کی بھی عبادت کرتے تو تمہیں اللہ نہیں مل سکتے تھے جو اللہ تمہیں اس کتاب سے مل گئے، اور سارے فیصلے قرآن کے سلامتی بنے۔ میری اور آپ کی تقدیر کے سارے فیصلے سلامتی تھوڑی ہوتے ہیں، اس میں کچھ فیصلوں میں اللہ کا غضب ہوتا ہے، کئی فیصلوں میں اللہ کے غضب ہوتے ہیں، اور اللہ واقعی ہمیں بچا لے اپنے غضب سے، ہم واقعی اللہ کی آگ سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنے برے انجام سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو بڑی سمجھنے والی ہیں۔ تو اس پر آپ نے ادھر میں اینڈ کرتی ہوں آیت نمبر 40 پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وعدے کرتے ظالم ایک دوسرے کے ساتھ مگر دھوکے کے وعدے کرتے ہیں۔ تو آپ اور میں نے اللہ کی کتاب اٹھانی ہے، اور جو اللہ کی کتاب میں درج ہے وہ وعدے انشاءاللہ ہم پر سچے ہوں گے۔ اللہ ہمیں واقعی سچا مسلمان بنائے، اور پروردگار نے جیسے ہمیں رمضان میں کانشیسنیس عطا فرمائی ہے روزے کی حفاظت کی، اللہ ایسے ہر کام کی ہمیں حفاظت کرنا نصیب فرمائیے گا، ہر حکم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔